ہمارا کوئی عمل باقی ہمارے پاس نہیں رہے، سب بزرگ ختم ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ایک مسلمان جماعت میں ہوگا، لنگی پہننے کی عادت ہوئی، جماعت میں جب سونے لگا تو سو کر آدمی لگانے کے جیسا ہوتا ہے، یہ سو گیا لنگی اوپر ہو گئی، لنگی اوپر ہو گئی، دونوں حالتوں میں شکل ہو رہے گا۔ ہم یہ ساتھ جان رہے تھے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب اٹھے تو ان کی نظر پڑ گئی۔ یہ مسلمان اپنا شکل دکھانا نہیں چاہتا، ہمیں ساتھی دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن نظر پڑ گئی۔ جہاں پر آزمائش کے طور پر ہماری معاشرت کے حالات آتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمی کو ہماری آنکھوں کے سامنے آزمائش کے طور پر لاتے رہیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے دیکھا کہ لنگی کھلی ہوئی ہے اور شٹر کھلا ہوا ہے، نظر پڑ گئی۔ اب بھائی دوستوں دیکھو، جماعت میں ہیں، دو ہی طریقے ہیں اس وقت۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باقی ساتھی جو سو رہے ہیں انہیں وہ چیز دیکھی نہیں اور آج موقع آیا ہے دیکھنے کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اٹھا کے دکھائیں سب کو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائیں۔ اس میں بہتر کون سا ہے؟ بتاؤ نا، اس میں دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا والا، دوسرا والا؟ کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کی کمی ہمیں نظر آ گئی تو آپ کہہ رہے ہو کہ کسی کو اٹھا کے مت دکھاؤ، لیکن ہمارے تو پیٹ میں روٹی ہضم ہوتی نہیں۔ جب تک کسی کی کمی نظر نہیں آ گئی، نظر آ گئی تو جب تک دوسروں کو جا کے بتا نہیں دیتے ہماری تو روٹی ہضم ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ صحیح نہیں۔ کسی مسلمان کی کمی کے نظر آنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو بتانا یہ ایسا ہے جیسے اٹھا کر کے اس کے شکل کو دکھانا۔ کیا کرنا چاہیے؟ لنگی ڈھک دینی چاہیے، اس کی لنگی اس طرح اوپر کر دو کہ اسے خبر بھی نہ ہو، اس کا عیب چھپا دو، اس کا عیب چھپا دو۔ مسلمان کی کمی نظر آ گئی، دوسروں کو بتانا بے دینی ہے اور اس کی کمی کو چھپانا دین ہے، لیکن اس بے دینی کو ہم کرتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، دوستوں کی مجلسوں میں، گھروں کے اندر، یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے۔ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں اور دن میں مسلمان کی کمی کا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے اکرامی کے ذریعے سے سارے اعمال دوسروں کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے جائے گی ان کے پاس، ذکر آپ نے کیا ہے جائے گا ان کے پاس، روزہ آپ نے رکھا ہے جائے گا ان کے پاس، حج آپ نے کیا ہے جائے گا ان کے پاس، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے اگر ہم نے نہیں اکرام کرنا سیکھا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام مسلم کی مشق کرو۔ جماعت میں کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے، بڑوں کا ادب بڑوں کی خدمت ہے، چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے، چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، ایک گھر میں بوڑھا باپ ہے، اس نے پانی مانگا، آپ نے گھڑے سے پانی نکال کے دے دیا، یہ عمل خدمت کا ہے، لیکن باپ نے باپ کے ساتھ کیا ہے تو یہ ادب میں مانا جائے گا۔ اسی گھر میں دوسرے کمرے میں آپ کا چھوٹا بچہ گود کا، اس نے کہا کہ ابو مجھے پانی دے دو، آپ نے اسے گھڑے سے نکال کر اسے بھی اپنی گود میں بٹھا کے پانی پلایا، یہ عمل بھی خدمت کا ہے، لیکن چھوٹے کے ساتھ کیا ہے تو شفقت میں۔ بڑوں کی بھی خدمت کرو، چھوٹوں کی بھی خدمت کرو۔ جو آدمی جماعت میں نکل کے خدمت کرے گا، اپنے بڑوں کی خدمت کرے گا، اپنے چھوٹوں کی، اس آدمی سے پوری جماعت جڑے گی اور خدمت کرنے والے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اتنا حق ادا ہوگا۔